بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم کمپیوٹر کی بیسک باتیں کریں گے کہ کمپیوٹر کیا ہے، کس طرح کام کرتا ہے، کون کون سے اس کے آلات ہیں، یعنی کہ جو بیسک ہے کمپیوٹر کی ہم اس کی بات کریں گے۔ یعنی کہ جن لوگوں نے کمپیوٹر شروع کرنا ہے، کمپیوٹر کے بارے میں جاننا شروع کرنا ہے، یہ لیکچر جو ہے یہ اس کے متعلق ہے، ان لوگوں کے متعلق ہے۔ اس میں ہم کافی چیزوں کو کور کریں گے، تو باری باری ہم ان چیزوں کو دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں ڈیفائنڈ کمپیوٹر کہ کمپیوٹر کیا ہوتا ہے۔ تو اگر ہم کمپیوٹر کی بات کریں تو کمپیوٹر ایک جو ہے بجلی سے چلنے والی مشین ہے۔ جس طرح باقی آلات ہیں، جتنے بھی برقی آلات ہم اس کو کہیں گے، کیونکہ جو بجلی سے چلنے والا آلہ ہوتا ہے اس کو برقی آلات کہا جاتا ہے۔ تو کمپیوٹر بھی بجلی سے چلتا ہے، اس لیے ہم اس کو بھی برقی آلہ یعنی کہ بجلی سے چلنے والا آلہ یا مشین کہیں گے۔ کمپیوٹر کیا کرتا ہے؟ ہمارے بہت سے مسائل کو حل کرتا ہے یا ان کو حل کرنے میں مدد دیتا ہے۔ کمپیوٹر جو لفظ ہے یہ کمپیوٹ سے بنا ہے، جس کا مطلب ہے حساب کتاب کرنا۔ جس طرح کیلکولیٹر کا کام ہے حساب کتاب کرنا، کیلکولیٹ کرتا ہے، اسی طرح کمپیوٹر جب بنایا گیا تھا تو مین مقصد اس کا یہی تھا کہ یہ حساب کتاب کرے گا، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ اس میں جدت آتی گئی، وہ بہت سے دوسرے کاموں میں بھی استعمال ہونے لگ گیا۔ تو کمپیوٹر کیلکولیٹ کرتا ہے، کمپیوٹ سے بنا ہے، تو کیلکولیٹر بھی یہی کام کرتا ہے۔ اگر ہم صرف یہاں پر کمپیوٹر اور کیلکولیٹر کی مثال دیکھیں کہ دونوں میں کیا ڈفرینس ہے، تو کمپیوٹر کے اندر جو کیلکولیشن کی جاتی ہے وہ محفوظ نہیں رہتی، ہم نے کیلکولیشن کی ختم، جبکہ کمپیوٹر کے اندر ہمارے پاس یہ آپشن موجود ہوتی ہے کہ جو ہم نے کیلکولیشن کی ہے اس کو ہم محفوظ بھی رکھ سکتے ہیں۔ تو یہ سمپل سی ہے کمپیوٹر اور کیلکولیٹر کے درمیان جو ہم تھوڑا سا ڈفرینس ہے کہ وہ یہ ہے، لیکن کمپیوٹر کا مقصد اب صرف کیلکولیٹ کرنا نہیں رہ گیا، بلکہ یہ اب بہت وسیع پیمانے پر بہت سے اہم چیزوں میں استعمال ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں ڈیفائنڈ ڈیٹا کہ ڈیٹا کیا ہوتا ہے۔ فیکٹس اور فگرز کے مجموعہ کو ڈیٹا کہتے ہیں۔ فیکٹس اور فگرز کے مجموعہ کو ڈیٹا کہتے ہیں، اور ڈیفائن انفارمیشن جب اس ڈیٹا کے اوپر جو فیکٹس اور فگرز کا مجموعہ ہے جب اس کے اوپر کوئی کام ہو جاتا ہے، کوئی پروسیس ہو جاتا ہے تو وہ انفارمیشن بن جاتی ہے۔ مثلا آپ کے پاس ہے 2 اور 2، یہ ڈیٹا ہے آپ کے پاس۔ کیا ڈیٹا؟ کوئی سمجھ نہیں ہے کیا ہے 2 اور 2، لیکن جب اس پہ اوپر کوئی پروسیسنگ ہو جاتی ہے، کوئی ضرب کا عمل ہو جاتا ہے، کوئی جمع کا عمل ہو جاتا ہے، کوئی مائنس کا عمل ہو جاتا ہے، تو وہ میننگ فل چیز بن جاتی ہے۔ پھر اب ہم اس کو کہیں گے یہ انفارمیشن ہے۔ اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں پارٹس آف کمپیوٹر کہ کمپیوٹر کے حصے کون کون سے ہیں۔ کمپیوٹر کے بنیادی طور پر جو ہیں 2 حصے ہیں، ایک کو ہم کمپیوٹر ہارڈ ویئر کہیں گے اور دوسرے کو ہم کمپیوٹر سافٹ ویئر کہیں گے۔ اگر ہم ہارڈ ویئر کی بات کریں، کمپیوٹر ہارڈ ویئر کی، کمپیوٹر ہارڈ ویئر سے مراد وہ تمام چیزیں ہیں جن کو ہم چھو سکتے ہیں، ہاتھ لگا سکتے ہیں، جو جگہ گھیرتی ہے اس کو ہم ہارڈ ویئر کہیں گے۔ مثلا آپ کا سسٹم یونٹ جو ہے یہ آپ کا ہارڈ ویئر ہے، پروسیسر آپ کا ہارڈ ویئر ہے، مدر بورڈ ہارڈ ویئر ہے، کی بورڈ ہارڈ ویئر ہے۔ تو جتنی بھی چیزیں جو جگہ گھیرتی ہیں، جن کو ہم چھو سکتے ہیں، ہاتھ لگا سکتے ہیں، وہ کمپیوٹر کے ہارڈ ویئر کہلاتے ہیں۔ جبکہ سافٹ ویئر پروگرامز ہوتے ہیں جو ہم کمپیوٹر کے اندر اپنے مختلف مسائل کو حل کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں، ان کو ہم سافٹ ویئر یا کمپیوٹر پروگرامز کہتے ہیں۔ ان کو ہم ہاتھ نہیں لگا سکتے، چھو نہیں سکتے، یہ کوئی فزیکلی چیز نہیں ہے، یہ بلکہ لاجیکل چیز ہے جو کہ ہمارے کمپیوٹر کے اندر ہارڈ ڈسک کے اندر ہم اس کو محفوظ کرتے ہیں، ان سافٹ ویئرز کو جن کو ہم نے استعمال کرنا ہو۔
ہارڈ ویئر کی ایگزامپل میں نے آپ کو بتا دی ہیں کہ ہارڈ ویئر کے اندر کون کون سی چیزیں آتی ہیں. آپ کا مانیٹر ہارڈ ویئر ہے، آپ کا سسٹم یونٹ ہارڈ ویئر ہے، آپ کی فلاپی ڈسک ہارڈ ویئر ہے، آپ کا کی بورڈ ہارڈ ویئر ہے، آپ کا ماؤس ہارڈ ویئر ہے. اور سافٹ ویئر کے اندر کمپیوٹر کے اندر استعمال ہونے والے جتنے بھی آلات ہیں، جتنے بھی پروگرامز ہیں کمپیوٹر کے اندر استعمال ہونے والے، ہم ان تمام پروگرامز کو کمپیوٹر سافٹ ویئر کہیں گے. اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں کہ ان پٹ ڈیوائسز کیا ہوتی ہیں. ایسے آلات یا ایسی ڈیوائسز جن کے ذریعے ہم کمپیوٹر میں اندر ڈیٹا جو ہے انٹر کرتے ہیں، داخل کرتے ہیں، کمپیوٹر کو کوئی انسٹرکشن دیتے ہیں، وہ آلات ان پٹ ڈیوائسز یا ان پٹ آلات کہلاتے ہیں. فار سپوز اگر ہم اس کی مثال کر دیں تو کی بورڈ آپ کی ان پٹ ڈیوائس ہے، ماؤس آپ کی ان پٹ ڈیوائس ہے، اسکینر آپ کی ان پٹ ڈیوائس ہے، مائکروفون آپ کی ان پٹ ڈیوائس ہے، ڈیجیٹل کیمرہ آپ کی ان پٹ ڈیوائس ہے. تو وہ تمام آلات جن کی مدد سے ہم کمپیوٹر کے اندر کوئی ڈیٹا داخل کرتے ہیں، ان آلات کو ہم ان پٹ ڈیوائسز کہیں گے. اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں آؤٹ پٹ ڈیوائسز. آؤٹ پٹ ڈیوائسز کمپیوٹر کی وہ ڈیوائسز یا وہ آلات ہوتی ہیں جو ہمیں رزلٹ دکھاتے ہیں. ہم نے کوئی چیز ان پٹ کی ہے، اب اس کا رزلٹ ہمیں وہ آؤٹ پٹ کی صورت میں دے گا. تو کمپیوٹر کے اندر جو آؤٹ پٹ آلات ہیں اس کے اندر مانیٹر آپ کا آؤٹ پٹ آلہ ہے، پرنٹر آپ کا آؤٹ پٹ آلہ ہے، اسپیکر آپ کا آؤٹ پٹ آلہ ہے. تو یہ ہمارے آؤٹ پٹ آلات ان پٹ ڈیوائسز کی مدد سے ہم کمپیوٹر کو ڈیٹا دیتے ہیں، اور آؤٹ پٹ ڈیوائسز کی مدد سے ہم ان ڈیٹا کو ڈسپلے کرواتے ہیں یا اس ڈیٹا کو حاصل کرتے ہیں. اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں پروسیسر کی. پروسیسر جو ہوتا ہے یہ کمپیوٹر کا سب سے اہم حصہ ہوتا ہے. اس کی ہم مثال ایسے ہی دیں گے کہ انسانی دماغ کی طرح یہ کام کرتا ہے. جس طرح انسانی دماغ کا کام تمام حساب کتاب کرنا ہے، کیلکولیشن کرنا ہے، اس طرح پروسیسر کا کام بھی تمام کیلکولیشن کرنا ہے. پروسیسر جو ہے وہ آپ کے کمپیوٹر کے اندر سسٹم یونٹ کے اندر جو مدر بورڈ لگا ہوتا ہے اس کے اوپر لگا ہوا ہوتا ہے. اس کا کام ہے کہ تمام انسٹرکشن جو اس کو دی جاتی ہے وہ ان کو اپنے پاس رکھتا ہے اور اس پر عمل کرتا ہے. اس کو عام زبان میں ہم سی پی یو یعنی کہ سینٹرل پروسیسنگ یونٹ بھی کہتے ہیں. تو پروسیسر کے دو حصے ہوتے ہیں، ایک اے ایل یو ارتھمیٹک لاجک یونٹ اور دوسرا سی یو یعنی کہ کنٹرول یونٹ. اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں میموری کی. میموری ڈیٹا کو جو ہے سٹور کرنے کے لیے، محفوظ رکھنے کے لیے استعمال کی جاتی ہے. اب کمپیوٹر کے اندر دو قسم کی جو ہے وہ میموری استعمال کی جاتی ہوتی ہے. ایک ہوتی ہے ریم اور ایک ہوتی ہے روم. ریم کے اندر کا جو ڈیٹا ہوتا ہے یہ چینج ہو جاتا ہے، رینڈم ایکسیس میموری ہم اس کو کہیں گے. بجلی بند ہو جانے کی صورت میں اس کے اندر کا ڈیٹا جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، جبکہ روم کا ڈیٹا جو ہوتا ہے پرماننٹ ہوتا ہے، بجلی بند بھی ہو جائے تو وہ ڈیٹا جو ہے وہ ضائع نہیں ہوتا. اس کے بعد بات کرتے ہیں ہم اسٹوریج ڈیوائسز. اسٹوریج ڈیوائسز کیا ہوتی ہیں؟ وہ آلات یا وہ ڈیوائسز جو ڈیٹا کو محفوظ رکھنے کے لیے استعمال کی جاتی ہیں ان کو ہم اسٹوریج ڈیوائسز کہتے ہیں. میں نے آپ کو شروع میں بتایا تھا کہ کیلکولیٹر کا کام کیلکولیٹ کرنا ہے، اس کے بعد اس کے اندر کا ڈیٹا جو ہے ختم. جبکہ کمپیوٹر کا مین جو مقصد ہے یا کمپیوٹر کی ایک اہم خوبی یہ ہے کہ یہ ڈیٹا کو محفوظ رکھتی ہے، یعنی کہ جب ہمیں بعد میں ضرورت ہو اسی ڈیٹا کو دیکھنے کی یا اس ڈیٹا کو حاصل کرنے کی تو ہم اس کی میموری میں محفوظ جو ہوتا ہے ڈیٹا وہاں سے اپنی ضرورت کے مطابق جو ڈیٹا چاہیے وہ ہم حاصل کر سکتے ہیں. تو اس کے لیے کمپیوٹر کے اندر مختلف قسم کی جو ہے اسٹوریج ڈیوائسز جو ہیں وہ استعمال کی جاتی ہیں. مثلا فلاپی ڈسک آپ کی اسٹوریج ڈیوائسز ہیں. فلاپی ڈسک کا آپ استعمال تقریباً ختم ہو چکا ہے.
اس کے علاوہ ہارڈ ڈسک ہے، لازمی عنصر ہے کمپیوٹر کا ایک. ہمارا جو تمام ڈیٹا ہے وہ ہم کمپیوٹر کے اندر جو ہارڈ ڈسک ہوتی ہے اس کے اندر محفوظ رکھتے ہیں. سی ڈی ڈی وی ڈی یہ بھی ہمارا اسٹوری ڈیوائسز ہیں کہ جو بھی ہم نے ڈیٹا محفوظ کرنا ہو اس کو ہم سی ڈی کے اوپر رائٹ کر لیتے ہیں، سی ڈی کے اندر محفوظ کر لیتے ہیں اور اس کو ہم استعمال کر سکتے ہیں. یو ایس بی فلیش میموری یہ سب سے زیادہ آج کل استعمال ہو رہی ہے. فلیش میموری یا یو ایس بی یونیورسل سیریل بس اس کو ہم کہتے ہیں. اس کے اندر ہم ڈیٹا محفوظ کرتے ہیں اور اس کی مدد سے ہم آسانی سے ڈیٹا کو ایک کمپیوٹر سے دوسرے کمپیوٹر میں لے کر جا سکتے ہیں. یعنی کہ آپ کے کمپیوٹر میں کوئی ڈیٹا ہے، کوئی فائل ہے، آپ ایزیلی آپ اس کو یو ایس بی کے اندر کاپی کریں، اس کو آپ جہاں چاہیں لے کر چلے جائیں اور جہاں پر آپ اس کو استعمال کرنا چاہتے ہیں وہاں پر آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں. اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں کمیونیکیشن ڈیوائسز. یہ کمیونیکیشن ڈیوائسز کیا ہوتی ہیں؟ یہ کمپیوٹر کے وہ آلات جن کی مدد سے ایک کمپیوٹر کا دوسرے کمپیوٹر کے ساتھ رابطہ قائم ہوتا ہے، کمیونیکیشن آلات کہلاتے ہیں. مثلا ماڈم وغیرہ. جیسے ایک کمپیوٹر کا دوسرے کمپیوٹر کے ساتھ جو رابطہ ہوتا ہے وہ کسی کمیونیکیشن کے ذریعے کسی چیز کی ضرورت ہوتی ہے کہ ایک کمپیوٹر دوسرے کمپیوٹر کے ساتھ کمیونیکیٹ کر سکے. کمیونیکیشن کے لیے جو ہے وہ موڈم استعمال کیا جاتا ہے جو کہ نیٹ چلانے کے لیے بھی ضروری ہوتا ہے. اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں ڈیسک ٹاپ کی کہ ڈیسک ٹاپ کیا ہوتا ہے. یہ آپ کو میں دکھاتا ہوں کہ یہ ہمارے پاس جب ہم کمپیوٹر آن کرتے ہیں تو یہ سکرین جو آپ کو ہمارے سامنے یہ نظر آ رہی ہے تمام ایریا اس کو ہم کہیں گے یہ ہمارا ڈیسک ٹاپ ہے یا ڈیسک ٹاپ ایریا جو ہے وہ ہمارا کہلائے گا. اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں سٹارٹ بٹن کی. یہ دیکھیے یہ آپ کو سٹارٹ بٹن نظر آ رہا ہے. اس کے اوپر آپ ماؤس لے کے آئیں گے تو آپ کو لکھا ہوا بھی نظر آ جاتا ہے اوپر سٹارٹ. تو یہ نیچے سب سے نیچے بائیں کارنر کے اندر آپ کو سٹارٹ کا بٹن ملتا ہے جس کی مدد سے ہم مختلف پروگرامز کو چلاتے ہیں. آپ نے ایک چیز پڑھی ہوگی کہ کمپیوٹر جو ہے ملٹی ٹاسکنگ ہے، ایک وقت میں سے زیادہ کام کر سکتا ہے. یعنی کہ ایک وقت میں سے زیادہ پروگرامز ہم اوپن کر سکتے ہیں. تو ایک وقت میں ایک سے زیادہ پروگرامز کو اوپن کرنے کے لیے جو ہے وہ سٹارٹ بٹن ہی استعمال کیا جاتا ہے. اس کی مدد سے ہم ایک وقت میں کئی پروگرام جو ہیں وہ اوپن کر سکتے ہیں. اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں ٹاسک بار کی. یہ ہماری سب سے نیچے جو حصے میں پائی جاتی ہے جہاں پہ یہ والا جہاں پہ میں آپ کو انڈیکیٹ کر رہا ہوں ماؤس کے ساتھ، یہ ہماری جو پوری کی پوری پٹی ہے، پوری بار جو ہے اس کو ہم کہتے ہیں یہ ٹاسک بار ہے. اس کے اوپر آپ کو دیکھیں سٹارٹ بٹن بھی اسی ٹاسک بار کے اوپر ہوتا ہے. اس کے علاوہ آپ نے جو پروگرام اوپن کیے ہوتے ہیں وہ بھی آپ کو ٹاسک بار کے اوپر نظر آتے ہیں. اس کی رائٹ سائڈ میں آپ کو ٹائم وغیرہ یا جو چیزیں اور ہوتی ہیں جتنے بھی آپ کو وہ تمام کی تمام ٹاسک بار کے اوپر نظر آ رہی ہوتی ہیں. تو ٹاسک بار جو ہے کمپیوٹر کے سب سے حصے نیچے والے حصے کی جو لائن ہے، جو پٹی ہے، جو بار ہے اس کو ہم ٹاسک بار کہیں گے. اس کے بعد ہم بات کر لیتے ہیں نوٹیفیکیشن ایریا. یہ نوٹیفیکیشن ایریا کیا ہوتا ہے؟ یہ دیکھیں نیچے جو ٹاسک بار میں آپ کو دائیں سائڈ پہ انتہائی دائیں سائڈ پہ جہاں پہ آپ کو ٹائم ڈیٹ وغیرہ بھی لکھی ہوئی نظر آتی ہے اس حصے کو ہم نوٹیفیکیشن ایریا کہتے ہیں. یہاں پہ ٹائم ڈیٹ ہوتا ہے، آپ کا اسپیکر بھی یہاں پر ہوتا ہے. اگر آپ لیپ ٹاپ یوز کر رہے ہیں تو آپ کو بیٹری کا سمبل بھی یہیں پہ ملتا ہے. تو جو سب سے نیچے والی پٹی پہ موسٹ رائٹ سائڈ پہ چیزیں موجود ہوتی ہیں ان کو ہم کہتے ہیں یہ نوٹیفیکیشن ایریا ہے. اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں ڈیسک ٹاپ آئیکنز کہ ڈیسک ٹاپ آئیکنز کیا ہوتے ہیں. یہ دیکھیں آپ ڈیسک ٹاپ، یہ میں نے آپ کو بتایا تھا یہ ہمارا تمام ایریا جو ہے یہ ڈیسک ٹاپ کہلاتا ہے. اب اس تمام ایریے کے اوپر جو بھی آئیکنز موجود ہیں یہ دیکھیں آپ کو سارے آئیکن نظر آ رہے ہیں، جس پی سی، ریسائیکل بن یا اور بھی آپ نے جتنے پروگرامز رکھے ہوئے ہیں
وہ تمام آپ کو اس ڈیسک ٹاپ کے اوپر نظر آ رہے ہیں آئیکنز. تو ہم ان آئیکنز کو ڈیسک ٹاپ آئیکنز کہتے ہیں، یعنی کہ وہ آئیکنز جو کہ ڈیسک ٹاپ کے اوپر موجود ہوتے ہیں ان کو ہم ڈیسک ٹاپ آئیکنز کہیں گے. اس کے بعد بات کرتے ہیں ہم مائی کمپیوٹر کی. یہ ڈیسک ٹاپ آئیکنز کی اصل میں بات کر رہا ہوں. میں نے ابھی بتایا تھا کہ ڈیسک ٹاپ آئیکنز وہ آئیکنز ہوتے ہیں جو ہمارے ڈیسک ٹاپ کے اوپر موجود ہوتے ہیں. تو عام طور پہ جو کامن ڈیسک ٹاپ آئیکنز ہیں ان میں مائی کمپیوٹر ہے. یہ دیکھیں آپ ڈیسک ٹاپ پہ آئیں، یہاں پر آپ کو اب پہلے مائی کمپیوٹر ہوتا تھا، ونڈو 10 یا دوسری جو ونڈوز ہیں یہاں پہ اس کی مائی کمپیوٹر کی جگہ پہ جس پی سی کا آپ کو آئیکن نظر آئے گا. تو جس پی سی آئیکن کے اندر آپ کی ہارڈ ڈسک کے اندر جتنی بھی آپ نے پارٹیشنز بنائی ہوئی ہوتی ہیں، اس کے علاوہ آپ کا سی ڈی روم لگا ہوا ہو یا آپ نے یو ایس بی اٹیچ کی ہو، تو وہ تمام کی تمام چیزیں آپ کو مائی کمپیوٹر یا کہ یعنی جس پی سی کے اندر نظر آئیں گی. یہاں پر میں جس پی سی کو ڈبل کلک کر کے اوپن کرتا ہوں تو یہ دیکھیں یہ ہارڈ ڈسک کی جتنی پارٹیشن ہے وہ آپ کو نظر آ رہی ہے. اس کے علاوہ یہاں پر کچھ فولڈرز وغیرہ جو ہیں وہ نظر آ رہے ہیں. تو اس طرح مائی کمپیوٹر جو ہے ایک اہم آئیکن ہے ڈیسک ٹاپ کا. اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں ہمارا دوسرا جو ڈیسک ٹاپ اہم ہے وہ ہے ریسائیکل بن. یہ آپ کو ریسائیکل بن بھی ڈیسک ٹاپ کے اوپر نظر آ رہی ہے. ہم نے جب بھی کسی فائل کو یا کوئی بھی فولڈر جو ہم نے بنایا ہوتا ہے، مثلا میں یہاں پہ بناتا ہوں نیو فولڈر کا، اس کا میں نے نام دے دیا. تو جب ہم اس کو ریموو کرتے ہیں، ڈیلیٹ کرتے ہیں، یہاں پہ میں آپ کو ڈیلیٹ کر کے دکھاتا ہوں تو وہ ہمارا جو فولڈر ہے یا فائل ہے وہ ریسائیکل بن کے اندر چلے جاتی ہے. یہ دیکھیں یہاں پر وہ ریسائیکل بن کے اندر آ گئی ہے. یہاں سے اگر ہم اپنے فولڈر کو واپس اس جگہ پر لانا چاہیں جہاں سے ہم نے اس کو ریموو کیا تھا تو ہمارے پاس یہ آپشن موجود ہے، ہم ایسا کر سکتے ہیں. اس کے لیے ہم نے اس فولڈر کے اوپر جو ریسائیکل بن کے اندر موجود ہے رائٹ کلک کرنا ہے اور اس کے بعد ہم نے ریسٹور کی آپشن استعمال کرنی ہے. تو وہ ہماری جو فولڈر ہے یا فائل دوبارہ اسی جگہ پہ چلا جائے گا جہاں سے ہم نے اس کو ریموو کیا تھا. تو دیکھیں یہ میں نے اس کو ڈیسک ٹاپ سے ریموو کیا تھا کہ ڈیسک ٹاپ کے اوپر ریسٹور ہو کے دوبارہ آ گیا ہے. تو اس طرح ہم کسی بھی فائل یا فولڈر کو جب ریموو کرتے ہیں تو وہ ریموو ہو کے ریسائیکل بن کے اندر چلا جاتا ہے. اگر ہم نے اس کو ریسائیکل بن کے اندر سے بھی ختم کرنا ہے، وہاں سے بھی ریموو کرنا ہے، تو ہم یہاں پر اس پر رائٹ کلک کر کے ہم ڈیلیٹ کریں گے اور اس کو یس کر دیں گے. اب ہمارا فولڈر جو ہے ریسائیکل بن سے بھی ڈیلیٹ ہو گیا ہے. اس کے بعد اگلے ہم ڈیسک ٹاپ آئیکن کی بات کرتے ہیں مائی ڈاکومنٹ. جو بھی چیز ہم محفوظ کرتے ہیں کمپیوٹر کے اندر بائی ڈیفالٹ وہ مائی ڈاکومنٹ کا آپ کا جو فولڈر ہوتا ہے ڈیسک ٹاپ کے اوپر اس کے اندر وہ محفوظ ہو جاتی ہے چیز. اگر آپ نے اس کو خود سے کوئی لوکیشن نہیں بتائی، کوئی پاتھ نہیں بتایا کہ میری یہ فائل جو میں نے محفوظ کی ہے فلاں جگہ پہ محفوظ ہو، اگر آپ نے خود نہیں بتایا تو بائی ڈیفالٹ آپ کی وہ فائل جو ہے وہ مائی ڈاکومنٹ کے فولڈر کے اندر جو ہے وہ محفوظ ہو جاتی ہے. اس کے بعد اگلی چیز ہوتی ہے انٹرنیٹ ایکسپلورر. اب تو بہت سے ایکسپلورر آ چکے ہیں انٹرنیٹ کو یوز کرنے کے لیے. گوگل کروم ہے، اگر زیادہ کر جو گوگل کروم استعمال ہوتا ہے تو یہ بھی ڈیسک ٹاپ کا ایک اہم آئیکن ہے جس کی مدد سے ہم اگر ہمارا کمپیوٹر انٹرنیٹ کے ساتھ منسلک ہے، ہمارے پاس نیٹ کا کنیکشن ہے، تو ہم اس کو استعمال کرتے ہیں ایز اے سرچ انجن. اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں یوز آف رن کمانڈ کہ رن کمانڈ کا کیا کام ہوتا ہے. یہ دیکھیں آپ کو نیچے لکھا ہوا ہے نظر آ رہا ہے ٹائپ ہیئر ٹو سرچ. یہاں پر آپ کلک کرتے ہیں تو آپ کے سامنے یہ ونڈو اوپن ہو جائے گی. اب آپ کو نہیں پتا کہ آپ کا پروگرام جو ہے وہ کس جگہ پہ محفوظ ہے، آپ نے اس کو پروگرام کو چلانا ہے تو آپ یہاں پر اس کا نام لکھ دیتے ہیں، کمانڈ دے دیتے ہیں. مثلا میں ایکسل چلانا چاہتا ہوں، ایکسل میں نے لکھ کے جیسے انٹر کیا تو دیکھیں ہمارے سامنے جو ہے ایکسل پروگرام جو ہے وہ اوپن ہو گیا ہے.
تو اس طرح رن کمانڈ کا یہ کام ہے کہ اگر ہمیں نہیں معلوم کہ ہماری جو پروگرام ہے کمپیوٹر کے اندر وہ کہاں پر موجود ہے، ہم کمانڈ کے ذریعے یہاں پر اس کو سرچ کروا کر انٹر کریں گے تو وہ پروگرام جو ہے ہمارے سامنے اوپن ہو جائے گا۔ اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں ایک ڈریگ اینڈ ڈراپ، ایک ٹرم ہے ڈریگ اینڈ ڈراپ۔ گھسیٹنا ہوتا ہے، ڈریگ کا مطلب کسی چیز کو گھسیٹنا، زمین کے ساتھ رگڑتے ہوئے گھسیٹنا ڈریگ لاتا ہے، ڈراپ اس کو کہیں پر چھوڑ دیں۔ تو ہم بات کرتے ہیں اگر ہم نے ایک فائل جو ہے بنائی ہے یا ایک ہمارے پاس فولڈر ہے، مثلا میں نے یہ ایک فولڈر بنایا ہے، یہ ہمارا اس جگہ پہ ہے، اس کو میں ڈریگ اینڈ ڈراپ کرتا ہوں اسکرین کے اوپر، اس میں میں لیفٹ کلک کو پریس کر کے رکھوں گا اور میں ماؤس کو موو کرواؤں گا۔ یہ دیکھیے میرے ماؤس کے ساتھ ساتھ وہ فولڈر یا جو بھی فائل ہوتی ہے وہ بھی موو ہونی تھی، میں نے اس کو یہ موو کروا دیا۔ اب وہ دیکھیے وہاں سے اس جگہ پہ آ گیا، یہاں سے میں نے موو کرانا ہے تو یہ اس کو میں نے یہاں سے موو کروا دیا۔ یہ ڈریگ اینڈ ڈراپ ہے آپ کے ڈیسک ٹاپ کے اوپر، جو مختلف آئیکن پڑے ہیں آپ ان کو یہ دیکھیں ڈریگ اینڈ ڈراپ کریں، یہ دیکھیں اسکرین کے اوپر آپ ان کو پھیلا رہے ہیں، مختلف جگہ پہ ان کو آپ رکھ رہے ہیں، جہاں پر آپ کا دل کر رہا ہے آپ ان کو ڈریگ اینڈ ڈراپ کر کے چھوڑ رہے ہیں۔ یہ دیکھیں میں نے کیا۔ اب آپ نے ان سب کو دوبارہ ایک ارینج فارم میں لے کے آنا ہے، یعنی کہ جب تو بے ترتیبی ہیں اسکرین کے اوپر پھیلے ہوئے ہیں تو آپ نے ان کو ارینج فارم میں لے کے آنا ہے، تو رائٹ کلک کرنا ہے اور سارٹ بائی نیم کر لیں، سائز کر لیں، آئٹم ٹائپ کوئی بھی کر لیں، میں یہاں پر اس کو بائی نیم کرتا ہوں۔ تو یہ دیکھیں تمام آئیکن ڈیسک ٹاپ کے جو اسکرین کے اوپر پھیلے ہوئے تھے وہ دوبارہ ارینج فارم کے اندر آ گئے ہیں اور دوبارہ ایک ان کو ترتیب جو ہے وہ لگ گئی ہے۔ اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں اسپیلنگ اینڈ گرامر کی۔ جب آپ مائکروسافٹ ورڈ کے اندر ٹائپنگ کرتے ہیں، کوئی بھی چیز ٹائپنگ کرتے ہیں تو آپ کو بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ اس کو انڈر لائن کر دیتا ہے۔ وہ اس کی دو قسم کی انڈر لائننگ ہوتی ہے، ایک سبز کلر میں اور ایک ریڈ کلر کے اندر، یعنی کہ گرین اور اس کو ریڈ کلر میں وہ انڈر لائن کر دیتا ہے۔ اب گرین انڈر لائن کا کیا مطلب ہے اور ریڈ انڈر لائن کا کیا مطلب ہے؟ جب ہمارے سپیلنگ کی کوئی غلطی ہوتی ہے، ہم سپیلنگ کی مسٹیک کرتے ہیں تو وہ اس کو ریڈ کلر کے اندر انڈر لائن کر دیتا ہے، اور جب کہ ہماری غلطی گرامیٹیکلی ہو، ہم گرامر کی روح سے کوئی غلطی کرتے ہیں تو پھر وہ اس کو سبز کلر کے اندر جو ہے وہ انڈر لائن کرتا ہے۔ تو یہ ہے سپیلنگ اینڈ گرامر۔ اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں ورڈ ونڈو کہ جب آپ نے مائکروسافٹ ورڈ کو اوپن کیا ہے تو اس کی آپ کو ونڈو کس طرح کی نظر آتی ہے۔ یہ ہمارے سامنے دیکھیں اس ٹائم مائکروسافٹ ورڈ کی ونڈو ہی اوپن ہے، تو اس میں سب سے اوپر والی جو بار ہوتی ہے، لائن ہوتی ہے، جو پٹی ہوتی ہے، اس کو ہم کہتے ہیں یہ ہماری ٹائٹل بار ہے، جس کے اوپر آپ اس پروگرام کا نام لکھا ہوا نظر آتا ہے، جو بھی پروگرام ہم نے اوپن کیا ہوتا ہے۔ اس کے بعد اس سے نیچے والی لائن جہاں پہ آپ کو فائل، ہوم، انسرٹ وغیرہ لکھے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اس کو ہم کہتے ہیں مینیو بار۔ یہ ہماری جو ہے مینیو بار کہلاتی ہے، اور نیچے ہی آپ کو جو مختلف نظر آ رہے ہیں BIU یا جتنے بھی یہ سمبلز نظر آ رہے ہیں، یہ تمام کے تمام جو ہے یہ ٹول بار کہلاتے ہیں۔ تو ورڈ کے اندر کسی بھی کام کرنے کے تین طریقے ہوتے ہیں کوئی بھی کمانڈ اپلائی کرنے کے، یا تو آپ مینیو بار کے ذریعے اس کو کوئی کمانڈ دیتے ہیں، وہاں سے جا کے آپ سلیکٹ کر لیتے ہیں جو کمانڈ دینی ہو۔ دوسرے نمبر پر اگر آپ نے کوئی کمانڈ اپلائی کرنی ہو تو آپ ٹول باکس میں جو مختلف ٹولز دیے ہوئے ہوتے ہیں ان کو استعمال کرتے ہوئے بھی آپ کمانڈ کو استعمال کر سکتے ہیں۔ اور تیسرے جو کمانڈ کو اپلائی کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے وہ ہماری ہے شارٹ کٹ کی، یعنی کہ ہم کی بورڈ کی مدد سے بھی کوئی جو ہے وہ کمانڈ اپلائی کروا سکتے ہیں۔ تو یہ ہماری ورڈ کے ونڈو کے اگر ہم نیچے آئیں تو نیچے آپ کو یہ والی جو لائن نظر آتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں یہ اسٹیٹس بار ہے، جس پہ آپ کو
डॉक्यूमेंट का उस पेज का जो ओपन है उसका स्टेटस नज़र आ रहा था। मसलन यहाँ पे लिखा पेज 1 ऑफ 1, ये डॉक्यूमेंट का एक पेज है तो उसने पेज ऑफ 1 पे ही हमारा कंट्रोल है। वर्ड 17 यानी कि जो हमने इसके अंदर लफ्ज़ टाइप किए हैं वो 17 है उनकी तादाद। तो इस तरह से हमें ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का जो मेन पेज है इसके बारे में मैंने आपको बताया। उसके बाद हम बात करते हैं जूम इन और जूम आउट। ये टर्म है जूम इन जूम आउट, ये क्या होती है? जब हमने किसी भी टेक्स्ट का, किसी फॉन्ट का, किसी इमेज का साइज जो है वो लार्ज करना हो, बड़ा करना हो कि हमें वो नज़र आने में आसानी हो, तो उसके लिए हम जूम इन इस्तेमाल करते हैं। और अगर हमने किसी टेक्स्ट का, किसी इमेज का साइज जो है वो छोटा करना हो कि वो पूरे पेज पे नहीं आ रहा है, हम उसका साइज छोटा करना चाहते हैं ताकि हमें वो सही तरह से नज़र आ जाए, तो उसके लिए हम जूम आउट को इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद हमारे पास एक टर्म है हार्ड रिटर्न, सॉफ्ट रिटर्न। देखिए जब हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर जो कोई भी चीज़ टाइप करते हैं तो जब हमारी लाइन ख़त्म हो जाती है तो ऑटोमेटिक हम निचली लाइन में आ जाते हैं। जब लाइन ख़त्म होने के बाद हमारा कंट्रोल ऑटोमेटिकली निचली लाइन में आ जाता है तो हम इसको कहते हैं ये सॉफ्ट रिटर्न है। और जब हम टाइपिंग कर रहे होते हैं, हमारा पैराग्राफ ख़त्म हो जाता है और एंटर की के साथ अपने कंट्रोल को निचली लाइन में लेकर आते हैं, यानी कि अभी हमारी लाइन ख़त्म नहीं हुई लेकिन हमने अपने कंट्रोल को एंटर की मदद से निचली लाइन में लेकर आए हैं। तो जब एंटर की मदद से लाइन को हम निचली लाइन पे आएंगे, हम अपने कंट्रोल को निचली लाइन में लेकर आएंगे तो इसको हम कहेंगे ये हमारा हार्ड रिटर्न है। उसके बाद हम बात करते हैं फॉन्ट। कि फॉन्ट क्या होता है? टेक्स्ट की जो शक्ल होती है, जिस तरह से कोई टेक्स्ट लिखा हुआ हमें नज़र आता है डॉक्यूमेंट के अंदर, जो उसकी ज़ाहिरी शक्ल सूरत होती है, हम उसको कहते हैं ये फॉन्ट है। इसके बाद हम बात करते हैं ईमेल। ईमेल क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक मेल। इलेक्ट्रॉनिक मेल का मुखफ़्फ़ है जब हम किसी को कोई मैसेज भेजते हैं थ्रू इंटरनेट के तो हम इसको कहेंगे कि ये ईमेल है। ईमेल के साथ आप कोई फाइल भी अटैच कर सकते हैं, अपनी तस्वीर या किसी की तस्वीर भी साथ लगाकर आप व्हाट्सएप जो है वो कर सकते हैं। तो उसके बाद आपने अक्सर ये टर्म सुनी होगी www। तो www जो है ये स्टैंड करता है वर्ल्ड वाइड वेब। वर्ल्ड वाइड वेब। और ये जितनी मुख्तलिफ वेबसाइट्स हैं ये सबसे पहले उनके शुरू में लगाया जाता है www। उसके बाद बात हम करते हैं FTP, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। इंटरनेट के हवाले से ये भी टर्म है FTP, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। असल में ये स्टैंडर्ड रूल होते हैं जो कि इंटरनेट के ऊपर किसी भी फाइल को एक्सचेंज करने के लिए या उसको मैनेज करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। आमतौर पर लोग इसको सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं DSL। आम इस्तेमाल होने वाला लफ्ज़ है DSL, डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। ये हमें तेज़ रफ्तार के साथ जो है नेट की सहूलत मुहैया करता है और इसके अंदर जो नेट की रफ्तार है वो आम नेट के मुकाबले में तेज़ होती है। उसके बाद हम बात करते हैं मॉडेम। मॉडेम कंप्यूटर्स के अंदर लगा होता है जो हमारे कंप्यूटर का इंटरनेट के साथ रब्ता जो है वो कायम करता है। मॉडेम असल में एब्रीविएशन है मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर। मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन क्या काम करता है कि ये डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में और एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल के अंदर तब्दील करता है और हमारा पैगाम जो है वो एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने में हमारी मदद करता है, हमारे लिए कारआमद होता है। उसके बाद हम बात करते हैं URL। URL जो अहम एब्रीविएशन है जो स्टैंड करता है यूनिफॉर्म रिसोर्स
लोकेटर, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। इसके बाद बात करते हैं हम अंडू और रीडू कमांड की। अंडू कमांड की अगर हम पहले बात करते हैं कि अंडू कमांड क्या करती है। अंडू कमांड हमारा सबसे आखिरी किया गया काम जो है उसको ख़त्म करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मसलन हमने कोई टेक्स्ट लिखा और उस लिखने के बाद हमने उसको रेड कलर कर दिया। अब हम देखते हैं रेड कलर इसको अच्छा नहीं लगता, जैसा ये पहली हालत में था हम इसको वैसे ही पहली हालत में ले आए, तो हम कंट्रोल Z करेंगे तो जो उसके ऊपर हमने रेड कलर दिया था, जो आखिरी एक्शन परफॉर्म किया था, वो एक्शन ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद हम बात करते हैं रीडू की। रीडू की कमांड क्या काम करेगी कि जो एक्शन हमने अंडू की मदद से ख़त्म किया होगा, रीडू उसको दोबारा ले आएगा। अभी मैंने आपको एग्जांपल दी कि आपने रेड कलर किया सबसे एंड में और उसको आपने अंडू करके ख़त्म कर दिया कि आपको वो पसंद नहीं आया। ख़त्म करने के बाद आप कहते हैं नहीं, वो रेड कलर जो मैंने दिया था वो रहना चाहिए, वो ठीक था, तो आप उसको रीडू कर देंगे। तो आप इसको ही समझने के लिए आसान अल्फाज में ऐसे समझ लें कि आखिरी एक्शन को ख़त्म करने के लिए अंडू की कमांड इस्तेमाल की जाती है और अंडू के एक्शन को ख़त्म करने के लिए रीडू की कमांड जो है वो इस्तेमाल की जाती है। उसके बाद हम बात करते हैं कट कॉपी पेस्ट। जब हम किसी भी टेक्स्ट को हमने एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाना हो या किसी भी इमेज को हमने एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाना हो, तो उसके लिए हम कट या कॉपी में से कोई एक ऑप्शन मुंतखब करते हैं। अगर हमारे सामने सिचुएशन ऐसी हो कि हमने एक चीज़ को, किसी टेक्स्ट या इमेज को उठाकर दूसरी जगह पर लेकर जाना है और जहाँ पर हमने उसको लेकर जाना है वहाँ पर वो मौजूद रहे, लेकिन जो उसकी ओरिजिनल प्लेस थी जहाँ पे वो मौजूद था वहाँ से वो ख़त्म हो जाए, तो इसके लिए हम उसको सिलेक्ट करने के बाद कट की ऑप्शन जो है वो इस्तेमाल करेंगे। कॉपी के ऑप्शन हम कहाँ पर इस्तेमाल करेंगे? तो कॉपी के ऑप्शन हम वहाँ पर इस्तेमाल करेंगे जब हम चाहते हैं कि हमारा कोई टेक्स्ट या इमेज एक जगह से दूसरी जगह चला जाए और जिस जगह पर हमने लेकर जाना है वहाँ पर भी मौजूद रहे और जो उसकी ओरिजिनल प्लेस थी जहाँ पर वो मौजूद था वहाँ पर भी मौजूद रहे, तो उसके लिए हम पेस्ट कमांड को जो है वो इस्तेमाल करें। कॉपी कमांड जो है वो उसको इस्तेमाल करेंगे। अब पेस्ट इसमें क्या चीज़ रहती है, चाहे हमने कोई टेक्स्ट या इमेज कट किया हो या कॉपी किया हो, जब हमने उसको दूसरी जगह पर लेकर जाना है तो उसके लिए हम वहाँ पर पेस्ट करेंगे। पेस्ट करने से हमारी वो चीज़ जो कट की गई है या कॉपी की गई है वो वहाँ पर चली जाएगी। उसके बाद हम बात करते हैं कैप्स लॉक। हमारे कीबोर्ड के ऊपर कैप्स लॉक होता है। कैप्स लॉक का क्या काम है, ये हमने अगर कोई लेटर्स कैपिटल हमने लिखने हों तो हम कैप्स लॉक को ऑन कर देते हैं और हमारी जो टाइपिंग होती है वो तमाम की तमाम जो है वो बड़े हरूफ में लिखी जाएगी, कैपिटल ABC लिखी जाएगी। और अगर हमें दोबारा उसको छोटे हरूफ में करना तो फिर कैप्स लॉक को दोबारा उसी बटन को दबाएंगे तो फिर हमारी जो तहरीर है, जो टेक्स्ट है, वो छोटे लेटर्स में लिखा जाएगा। शिफ्ट की हम बात करते हैं कि शिफ्ट की भी हमारे कीबोर्ड के ऊपर मौजूद होती है। तो शिफ्ट की का काम ये है कि अगर हमने सारे करैक्टर कैपिटल नहीं लिखने बल्कि सिर्फ एक करैक्टर कैपिटल लिखना है तो हम शिफ्ट का बटन दबाकर उस करैक्टर को प्रेस करेंगे तो वो करैक्टर जो है कैपिटल लिखा जाएगा और उसके बाद जितने भी हम करैक्टर लिखेंगे शिफ्ट लॉक बटन को हमने छोड़ देना है। उसके बाद जो भी हम दोबारा लिखेंगे वो स्मॉल लेटर्स के अंदर लिखा जाएगा। तो अगर हमारी ज़रूरत ऐसी हो कि सिर्फ एक करैक्टर हमने कैपिटल लिखना है तो उसके लिए कैप्स लॉक को ऑन करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि शिफ्ट के बटन को दबाएंगे और जो भी हम टाइप करेंगे वो टाइप कैपिटल लेटर में होगा। कंट्रोल और ऑल्ट या कंट्रोल ऑल्ट दोनों ऐसे बटन्स हैं जो अकेले इस्तेमाल नहीं होते, ये एक दूसरे कीज़ के साथ कॉम्बिनेशन बनाते हैं
اور ان کے ساتھ ملنے سے اپنا فنکشن جو بھی پرفارم کرنا ہو وہ اس کے لیے ہم اس کو استعمال کرتے ہیں۔ تو بیسیکلی کنٹرول یا آلٹ جو ہے اکیلا فنکشن کوئی بھی پرفارم کرنے کے لیے استعمال نہیں کیا جاتا۔ اس کے بعد بات کرتے ہیں ہم بیک سپیس، جو ہمارے کی بورڈ کے اوپر بیک سپیس کی کی موجود ہوتی ہے۔ تو بیک سپیس کی کی جو ہوتی ہے ہمارے کریکٹرز کو مٹانے کے لیے استعمال کی جاتی ہے۔ اگر ہم نے کوئی لیٹرز لکھے ہیں اس کو مٹانا ہو تو بیک سپیس کو ہم یوز کریں گے۔ یہ بیک سائڈ سے کریکٹر جو ہے وہ مٹانا شروع کرے گی، بیک سے اس کے مطلب کہ اپنی پچھلی سائڈ جہاں پر ہمارا کنٹرول ہے وہاں سے ہم بیک سپیس کریں گے تو اس سے جو پہلے والے کریکٹرز ہیں وہ مٹنا شروع ہو جائیں گے۔ اس کے بعد ہے انٹر، یہ اہم کی ہے کی بورڈ کے اندر۔ جب بھی ہم نے کوئی کمانڈ لکھی ہے اور اس کو اپلائی کروانا ہو تو اس کے لیے ہم انٹر کا بٹن استعمال کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر ہم نے ایک لائن سے نچلی لائن میں آنا ہو تو اس کے لیے بھی ہم انٹر کا بٹن جو ہے وہ استعمال کرتے ہیں۔ ڈیلیٹ، ڈیلیٹ کی کیا کرتی ہے ہمارے کریکٹرز کو، ورڈ کو یا کسی بھی امیج کو مٹانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ اب ہم نے بیک سپیس پڑھی تھی، اس کا بھی میں نے بتایا کہ ہمارے کریکٹرز کو مٹانے کے لیے استعمال کی جاتی ہے، اور ڈیلیٹ کی یہ بھی ہمارے کریکٹرز کو مٹانے کے لیے استعمال کی جاتی ہے۔ تو دونوں میں ڈفرینس کیا ہوا؟ تو بیک سپیس جو ہمارے جہاں پہ کنٹرول ہوتا ہے اس سے بیک والے کریکٹرز کو مٹانے کے لیے استعمال کی جاتی ہے، جبکہ ڈیلیٹ کی جو ہے جہاں پر ہمارا کنٹرول ہوتا ہے اس سے آگے والے جو کریکٹرز ہیں ان کو مٹانے کے لیے استعمال کی جاتی ہے۔ تو یہ مین ڈفرینس ہے دونوں کے درمیان، بیک سپیس اور ڈیلیٹ کی کے اندر۔ اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں ایروز کیز کی۔ ہمارے کی بورڈ کے اوپر 4 ایروز کیز ہوتے ہیں، اپ، ڈاؤن، لیفٹ، رائٹ۔ ان کا استعمال جو ہے یہ مختلف پروگرامز کے اندر مختلف استعمال ہوتا ہے، لیکن بیسک مقصد ان کا ایک لائن سے اوپر جانا، لائن سے نیچے آنا، لائن کے دائیں جانا، کسی ورڈ کے دائیں جانا، کسی ورڈ کے بائیں جانب جانا، کسی لائن سے اوپر کسی لائن کے نیچے۔ تو ہم نے اپنے کنٹرول کو شفٹ کرانا ہو اپ، ڈاؤن، رائٹ، لیفٹ، تو اس کے لیے ہم یہ کیز جو ہیں وہ استعمال کرتے ہیں۔ اب ہم بات کرتے ہیں ٹائپنگ پریکٹس کی۔ بہت اہم چیز ہے کہ آپ کا کی بورڈ کے اوپر کنٹرول ہو۔ جتنا اچھا آپ کا کی بورڈ کے اوپر کنٹرول ہوگا اتنی ہی آپ کے کام کے اندر نفاست آئے گی اور دیکھنے والے پر اچھا امپریشن جائے گا۔ تو اس کے لیے ٹائپنگ کے لیے ضروری ہے کہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کی انگلیوں کی جو پوزیشن ہے وہ کیا ہونی چاہیے، کہاں پر آپ کی کون سی انگلی ہونی چاہیے اور کون سی انگلی کس ڈائریکشن میں اٹھنی چاہیے۔ تو سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے جو آپ کی انگلیاں ہیں، 5 ایک ہاتھ کی اور 5 دوسرے ہاتھ کی، وہ کن کی بورڈ کے کیز کے اوپر ہونی چاہیے۔ تو پہلے ہم لیفٹ ہینڈ کی بات کرتے ہیں۔ لیفٹ ہینڈ کی جو سب سے چھوٹی انگلی ہے وہ آپ کی اے کے اوپر ہونی چاہیے، اس کے ساتھ والی انگلی آپ کی ایس پر، پھر ڈی پر اور ایف کے اوپر۔ آپ کا انگوٹھا بھی بچ گیا ہے ساتھ میں۔ اب آپ دائیں ہاتھ کی طرف آئیں تو اس کی جو شہادت والی انگلی ہے یہ آپ کی جے کے اوپر ہونی چاہیے، اس کے ساتھ والی جو سب سے بڑی انگلی ہوتی ہے وہ کے کے اوپر، اس کے ساتھ والی ایل کے اوپر، اور جو سب سے چھوٹی انگلی ہے وہ آپ کی سیمی کالن یا کالن کے اوپر ہونی چاہیے۔ اس ہاتھ کا بھی جو آپ کا انگوٹھا بچ گیا۔ اب دونوں ہاتھوں کے جو انگوٹھے ہیں آپ کے، یہ درمیان میں نیچے بڑے سائز کے اندر سپیس کا بٹن ہوتا ہے، یہ اس کے اوپر ہونے چاہیے۔ یہ آپ کی انگلیوں کے رکھنے کی پوزیشن ہے ٹائپنگ کے لیے۔ سب سے پہلے آپ کو ان چیز کا پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کی انگلیاں کس کریکٹر کے اوپر ہونی چاہیے۔ اس کے بعد آپ کے ذہن میں تمام کریکٹر کی جو پوزیشن ہے وہ یاد ہونی چاہیے کہ میری فلاں
انگلی کے اوپر یہ کی ہے، اس انگلی کے نیچے یہ کی ہے، اور جہاں پر میرا انگلی میں نے رکھی ہوئی ہے اس سے نیچے والی اس چیز کی ہے۔ اس چیز کی آپ نے جتنی پریکٹس کریں گے اتنا زیادہ آپ کا نالج، اتنا زیادہ آپ کو سمجھ آئے گی اس چیز کی۔ تو سب سے پہلے آپ نے انگلیوں کی پوزیشن دیکھنی ہے کہ آپ کی کون سی انگلی کہاں پہ موجود ہونی چاہیے۔ اس کے بعد تمام کیز کی جو ہے پوزیشن آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے کہ فلاں جو کی ہے فلاں جگہ پہ موجود ہے۔ اس کے بعد آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ نے اپنی جو ہاتھ کی چار انگلیاں رکھی ہوئی ہیں جن کیز کے اوپر، تو اب آپ نے کسی چیز کو دبانے کے لیے کون سی انگلی اٹھانی ہے۔ جب آپ ٹائپنگ کرتے ہیں اور آپ کسی ٹائپنگ کے اندر سپیڈ بن جاتی ہے تو آپ کی انگلیاں جو ہے وہ خود بخود اٹھنا شروع ہو جاتی ہیں۔ آپ کے ذہن میں اس ٹائم نہیں ہوتا کہ فلاں جگہ پہ فلاں کریکٹر ہے، فلاں جگہ پہ فلاں کریکٹر، بس آپ کی انگلیاں جو ہیں وہ خود بخود چلنے لگ جاتی ہیں، اٹھنے شروع ہو جاتی ہیں۔ لیکن یہ پریکٹس کرنے کے بعد چیز ہوتی ہے۔ تو سب سے پہلے جو آپ نے کام کرنا ہے ٹائپنگ پریکٹس کے لیے، اپنی انگلیوں کی پوزیشن کو کہ کہاں پہ ہونی چاہیے اور کون سی کی کہاں پہ موجود ہے، اس چیز کو آپ اپنے ذہن میں اچھی طرح بٹھائیں۔ پھر جتنی زیادہ پریکٹس کرتے جائیں گے اتنی زیادہ آپ کی سپیڈ بنتی جائے گی، اور اسی رفتار کے ساتھ آپ کی انگلیاں جو ہیں وہ کی بورڈ پر چلنے لگ جائیں گی، اور دیکھنے والے کو بہت مزہ آئے گا آپ کا کام دیکھنے کے اندر۔ اچھا، اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں کہ مائکروسافٹ ورڈ کے اندر کچھ چھوٹی چھوٹی آپ کو میں کمانڈز ود دی ہیلپ آف ٹولز بار کے ذریعے آپ کو بتاتا ہوں کہ کیسے ہم استعمال کر سکتے ہیں۔ مثلا یہ میں نے لکھا پاکستان از مائی کنٹری، اس کو میں سلیکٹ کرتا ہوں، اس کا سائز میں یہیں سے بڑا کر سکتا ہوں۔ یہ آپ کو اے لکھا ہوا نظر آ رہا ہے، ایک چھوٹے سائز میں یا ایک بڑے سائز میں اے لکھا ہے۔ اگر آپ نے اس کا سائز لارج کرنا ہے تو آپ اس کو پریس کریں گے، جتنی دفعہ پریس کریں گے اس کا سائز جو ہے وہ بڑا ہوتا جائے گا۔ اس کے علاوہ اگر ہم نے اس کا فانٹ چینج کرنا ہے تو یہاں پہ آپ کو مختلف قسم کے فانٹ نظر آ رہے ہیں، اس میں سے ہم نے ایریل کو جو ہے وہ منتخب کر لیا ہے۔ اس کے علاوہ آپ کو یہ چیز نظر آ رہی ہے، یہاں پر یہ ہمارا سمبل بنا ہوا نظر آ رہا ہے ٹول بار کے اندر۔ اس کو ہم پریس کرتے ہیں تو یہ ہمیں بتائے گا کہ ہماری جو لائن کے اندر ہے کہاں پہ ہم نے کون سے سمبل استعمال کیے، کون سی چیز استعمال کی ہے۔ مثلا کہاں پہ ہم نے سپیس استعمال کی ہے، کہاں پہ ہم نے انٹر استعمال کیا ہے، یہ ساری چیزیں جو ہمیں بتائے گا۔ میں یہاں پہ ایک اور لائن لیتا ہوں، سرگودا از مائی سٹی۔ اب میں اس پہ کلک کرتا ہوں تو یہ دیکھیں یہاں پہ آپ کو ڈاٹ نظر آ رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے یہاں پہ ہم نے سپیس دی ہے، جہاں پہ آپ کو یہ علامت نظر آ رہی ہے اس کا مطلب وہاں پہ انٹر کا بٹن جو ہے وہ پریس ہوا ہے۔ تو ہمیں یہ بتاتا ہے کہ اس طرح سے ہم نے اس کے اندر یہ چیزیں جو ہیں وہ استعمال کی ہیں۔ اس کے علاوہ ہم نے ایک اور چیز دیکھتے ہیں، یہ وہاں پہ آپ کو نو سپیسنگ نظر آ رہی ہے، نارمل نظر آ رہی ہے، ہیڈنگ کے سٹائل میں نظر آ رہا ہے، یہ نظر آ رہی ہے چیز۔ ٹائٹل دینا چاہتے ہیں، جیسے آپ اس کو کرنا چاہتے ہیں وہ والی شیپ جو آپ اس کی سلیکٹ کر لیں اور آپ کو وہ ویسی ہی شیپ کے اندر آ جائے گا۔ تو اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں اس کو اگر ہم نے کلر دینا ہو، یہ ہمارے پاس آپ کو کلر نظر آ رہا ہے، فونٹ کلر دیکھیں میں نے ریڈ کر دیا، اس کو فونٹ کلر ریڈ ہو گیا ہے۔ اور بھی کلر ہیں جو آپ نے کلر اس کو دینا ہے، اس کے اندر ہم کلر دے کے وہ سلیکٹ کر سکتے ہیں۔ تو آج کے لیکچر میں ہم نے اتنا ہی کریں گے، ہم نے مختلف چیزوں کو اس کے اندر جو ہے وہ سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ انشاءاللہ تعالی آپ کی خدمت میں نئے لیکچر کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے، اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ۔